سوشل میڈیا پر معروف عامل حق خطیب اور اے آر وائی کے معروف اینکر اقرار الحسن کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ دونوں طرف سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں، ایک دوسری کی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان جوابی کارروائیوں میں ایسی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر تصوف کو استعمال کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کرامات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ان اصطلاح کا کیونکہ تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے اور ہم ان چیزوں کے حوالہ سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اسی طرح ہم اولیاء اللہ کی تعلیم کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اولیاء اللہ کو قرآن و حدیث کے ساتھ کتنا رابط ہے، کتنا تعلق ہے، اور اولیاء اللہ قرآن و حدیث کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جب ہم یہ سب کچھ بیان کریں گے، حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے گا، اور حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، درست کیا ہے، صحیح کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ان کا جھگڑا ہے، ان میں کون کون سی چیزیں درست ہیں اور کون کون سی چیزیں غلط ہیں، وہ سب کچھ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ عام طور پر عوام کے خیال میں یہ بات ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نظریہ غلط نظریہ ہے۔ ولی اللہ کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس سے کرامت صادر ہو اس کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی کرامت ولی اللہ کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ کرامت کے لیے ولی اللہ ہونا شرط ہے۔ تو محترم حضرات، جب کرامت کے لیے ولی اللہ ہونا شرط ہے تو ولی اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ولی اللہ کے مقام و مرتبہ اور ولی اللہ کی نشانیوں اور علامتوں کو بیان کر کچھ یوں کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اولیاء کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا۔ اور آگے جو آیت نمبر 63 ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو ولی اللہ کی علامت، جو ولی اللہ کے لیے چیزیں شرط ہیں، وہ ہے ایمان اور تقوی۔ جو ولی ہوگا اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کا تقوی کامل ہوگا۔ اگر ایمان اور تقوی کامل نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صحیح عقیدے کو، صحیح نظریے کو، صحیح فکر کو ایمان کہتے ہیں۔ تقوی کس سے کہتے ہیں؟ تقوی اس چیز سے کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ جل وعلا نے روکا ہے ان سے روک جانا، اور جن کو اللہ جل وعلا نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، یہ تقوی ہے۔ اگر کوئی شریعت کا باغی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو مردود قرار دے دیا جائے گا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، داتا جبریل علیہ السلام نے کشف المحجوب میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی ولی کی کرامت اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالف نہیں ہو سکتی۔ تو محترم حضرات، یہی وجہ ہے کہ علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 44 پر ذکر کیا، ایک مشہور و معروف بزرگ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا مشہور قول، شیخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علمنا مضبوط بالکتاب والسنت، فرمایا ہمارا علم جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا من لم یحفظ الکتاب، فرمایا جو قرآن مجید کو یاد نہیں کرتا، یعنی قرآن مجید کے علم کو حاصل نہیں کرتا، اور ویکتب الحدیث، اور قرآن مجید کی بعض احادیث کو لکھتا نہیں ہے، یعنی حدیث کو وہ یاد نہیں کرتا، حدیث کا علم حاصل نہیں کرتا، ولم یتفقہ، اور دین میں فقاہت حاصل نہیں کرتا، لا یقتدی بھی، فرمایا اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ پیروی اسی کی جائے گی جو کتاب اللہ کا بھی علم رکھتا ہوگا، سنت رسول کا بھی علم رکھتا ہوگا، دین کا میں فقاہت رکھتا ہوگا۔ جس کے بعد یہ تین چیزیں ہوں گی اس کی پیروی ہوگی، ورنہ اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جو ولی ہوگا اس کے پاس ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ محترم حضرات، آگے علامہ بہقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 304 اور حدیث کا نمبر ہے 1719 پر ذکر کیا علامہ تیفور بسطامی علیہ الرحمہ کا قول۔ آپ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل اوتی من الکرامات حتی یرفع فی الہوا،
فرمایا اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جس کو کرامات ملی ہیں یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو فرمایا فلا تغتروا به، فرمایا اس کے دھوکے میں نہ آنا، حتی تنظروا کیف تجدوه عند الامر والنهي وعز الحدود واداء الشریعہ، فرمایا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے اوامر کا کتنا لحاظ رکھنے والا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کتنا کرتا ہے، جن سے رب ذوالجلال نے روکا ہے ان سے کتنا روکتا ہے، شریعت کی حدود کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور شریعت پر کتنا عامل ہے، جب تک یہ چیزیں نہ دیکھ لو فرمایا اس وقت تک اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر وہ شریعت اسلامیہ کا باب یہ اوامر پر عامل نہیں ہے، نہ اس جن سے نہ ہی وارد ہوئی ہے جن چیزوں سے ان سے رکنے والا نہیں ہے، شریعت کی حدود کا پاسداری نہیں کرتا، شریعت پر عامل نہیں ہے، فرمایا وہ دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے صفحہ نمبر 305 پر ذکر فرمایا کہ من ترک طلب العلم وقراءة القرآن وتقشف ولزوم الطاعت وحضور الجنائز ودعا هذا الشان فهو مدعی، فرمایا جس نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا اور قرآن مجید کی قرات کو چھوڑ دیا، وتقشف اور دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا اس نے ترک کر دیا، ولزوم الطاعت اور فرما برداری اور اطاعت کو لازم پکڑنا اس نے چھوڑ دیا، اور حضور الجنائز اور جنازوں میں شرکت کرنا اس نے چھوڑ دی، ودعا هذا الشان اور وہ دعویٰ کرتا ہے اس شان کا، ولی اللہ ہونے کا، فهو مدعی، بس وہ دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو محترم حضرات ان روایات سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عامل ہونا اور ہے، ولی اللہ ہونا اور ہے۔ اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو دیوان ہے اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو شعر ذکر کیے ہیں، آپ فرماتے ہیں فقیہا و صوفیا فکن لیس واحدا، فرمایا فقیہ اور صوفی بننا فکن لیس واحدا، ان میں سے ایک نہ بننا، نہ فقط فقیہ بننا اور نہ فقط صوفی بننا۔ فرمایا فقیہ کے بارے میں فرمایا فذالک قاصد لم یذق قلبہ تقا، فرمایا جو فقیہ ہوگا وہ صرف قیاس کرنے والا ہوگا، فرمایا اس کا دل تقوی کے ذائقے کو نہیں چکھ سکے گا۔ اور آگے فرمایا وہذا جہول، اور صوفی کے بارے میں فرمایا وہذا جہول کیف ذو الجہل یصلح، اور فرمایا جو صرف صوفی ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، فرمایا وہ جاہل ہے، اور جاہل کیسے اصلاح کر سکتا ہے اپنی اور غیروں کی۔ تو محترم حضرات معلوم ہو گیا کہ ولی اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو۔ تو محترم حضرات کرامات جو ہیں اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں یہ برحق ہیں، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر باندھے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور و معروف کتاب ہے مشکات المصابیح، اس میں پورا باب الکرامات موجود ہے، اور علامہ الالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اہل سنہ میں ایک پورا باب اور ایک پورا چیپٹر باندھا ہے، اور الاعتقاد علامہ بیکی کی ہے، اس میں پورا باب ایک قائم کیا ہے کرامات میں، اس میں اولیاء کی کرامات کو، تبع تابعین اور اصحاب محمد کی کرامات کو ذکر کیا ہے۔ بنیت الطالبین میں بھی غوث اعظم علیہ الرحمہ نے کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو محترم حضرات معلوم ہو گیا کہ کرامات کا جو وجود ہے یہ برحق ہے، لیکن جس سے کرامت کا صدور ہوگا اس کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ ولی اللہ کے لیے کرامت شرط نہیں ہے بلکہ کرامت کے لیے ولی اللہ ہونا شرط ہے۔ تو عملیات کا حکم کیا ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ خاص عمل کیا ہوتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں، تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ان کے وہ دم اور جھاڑ پھونک تعویذات شریعت مطالعہ کے خلاف نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک دم وغیرہ کروانا، تعویذات وغیرہ لینا جائز ہے، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں، ان میں شرکیہ جملے نہ ہوں اور کفریہ جملے نہ ہوں۔ اور قرآنی تعویذات اور دم یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کے کلمات جو ہیں ان سے دم کیا جائے یا ان سے تعویذ بنایا جائے، تو اس میں تو علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ متفق ہیں۔ تو باقی جو اس کے علاوہ منتر وغیرہ ہیں، اگر جب تک ان منتروں میں کوئی کفریہ جملے نہیں ہیں، جھاڑ پھونک میں کوئی کفریہ کلمات نہیں ہے، تو ان کا جواز بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5732 نمبر ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں
فرمایا کننا نرکی فی الجاہلیت، ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم وغیرہ کرتے تھے. فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، تو ہم نے اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا اسلام والسلام نے فرمایا آردو رکاکم لا باس بالرکا ما لم یکن فیہ شرک. فرمایا اپنے وہ جھاڑ پھونک اپنے دم وغیرہ مجھ پر پیش کرو. فرمایا جب تک ان میں کوئی شرکیہ جملہ نہ ہو، شرک نہ ہو، تو وہ لا باسا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے. اور اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1557 ہے، عمیر بیان کرتے ہیں وَأَرَدْتُ عَلَيْهِ رُقْیَہ، فرمایا میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اپنا جھاڑ پھونک دم رقیہ منتر پیش کیا. کن تو ارکی بہل مجانین، جس کے ساتھ میں دیوانوں کو جھاڑ پھونک کرتا تھا. فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا، اللہ کے رسول نے بعض کو ترک کرنے کا مجھے حکم دے دیا اور بعض کو یاد رکھنے کا، باقی رکھنے کا حکم دیا. جن جو شریعت مطالعہ کے خلاف تھے ان کو آقا اسلام نے فرمایا کہ اس کو ختم کر دو، اس کو ترک کر دو، اور جو شریعت مطالعہ کے خلاف نہیں تھے ان کو سرکار نے رکھنے کا حکم دیا. مسلم اور جامع ترمذی کی ان دو روایات سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک، دم وغیرہ، تعویذات وغیرہ جب تک شرکیہ جملوں اور کفری جملوں سے اور سے پاک ہوں، شریعت مطالعہ کے خلاف نہ ہوں، تو وہ جائز ہے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کرانا. اور اگر اس میں اگر کفر شرکیہ جملے ہوں تو پھر وہ جھاڑ پھونک، دم وغیرہ کرانا، تعویذات وغیرہ لینا جائز نہیں ہے. تو معلوم ہو گیا کہ جس کے پاس کوئی منتر ہے، دم وغیرہ کرتا ہے یا وہ تعویذات وغیرہ دیتا ہے تو بہت اچھا مضرات، وہ شریعت مطالعہ کا باب ہی نہیں ہے اور شریعت پر عامل ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو اس سے یہ سب کچھ کرانا جائز ہے. ہاں ولی اللہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل شریعت مطالعہ کے خلاف نہ ہو، ظاہری طور پر بھی اور عقیدہ یعنی باطنی طور پر بھی. اگر اس کا ظاہر، اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا رہن سہن یا وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ عامل تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کے لیے شرط ہے کہ ایمان اور تقوی، جو تقوی میں کمزور ہے لیکن جھاڑ پھونک وغیرہ کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ لینا جائز ہے. دم وغیرہ کرانا، جھاڑ پھونک وغیرہ کرانا، تو وہ عامل ہوگا، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہیں گے.